سڑکوں پر چلتی گاڑیاں، چمچماتے شہر، سب کچھ اچانک ٹھہر گیا تھا جب عرب کنٹریز نے اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیلی وار کے سبب کروڈ آئل کی ایکسپورٹ پر بین لگا دیا تھا۔ آدھی دنیا رک سی گئی تھی۔ کروڈ آئل کی قیمتوں میں اچانک کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ پیٹرولیم، ڈیزل اور گیس کے دام آسمان چھونے لگے تھے۔ لوگوں کی زندگیاں رک سی گئی تھی۔ امریکہ جیسے پاورفل کنٹریز کی اکانومی بربادی کے قریب پہنچ گئی تھی۔ فیکٹریز بند ہو رہی تھی اور بڑی بڑی آئل کمپنیز تباہ ہونے کے قریب تھی۔ اس انسیڈنٹ نے دنیا کو اصل میں آئل کی پاور کا احساس کروا دیا تھا، اور یہیں سے لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ جس کروڈ آئل کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، اصل میں اس کی اہمیت ریئل گولڈ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخرکار کروڈ آئل سب سے پہلے کہاں اور کیسے دریافت ہوا؟ لوگوں کی زندگی کیسی چلتی تھی جب صدیوں پہلے آئل نہیں ہوتا تھا؟ اور کون ہے جو آئل کی قیمت کو کنٹرول کرتا ہے؟ آئل کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ لاکھوں سالوں میں آرگینک میٹر کے ہائیڈرو کاربنز میں تبدیل ہونے کے سبب کروڈ آئل بنتا ہے۔ اکثر یہ زمین کے نیچے دبے ہوئے ڈپازٹس کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی زمین کے سرفیس پہ بھی نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اینشنٹ ٹائم سے ہی انسانی تہذیب کو آئل کا کچھ نہ کچھ علم تھا۔ ہزاروں سال پہلے ایجپٹ کے اینشنٹ لوگوں کا ماننا تھا کہ آئل کو زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 347 CE میں چائنا میں کروڈ آئل کے کنویں کھودے گئے تھے۔ ان کنووں کی گہرائی لگ بھگ 240 میٹر تھی اور انہیں بانس کے کھمبوں سے جڑی ہوئی پولز کے استعمال کر کے ڈرل کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہی کروڈ آئل بلیک گولڈ کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ ان کنووں سے نکلنے والا گھڑا لیکوڈ آسانی سے جلایا جا سکتا تھا، اس لیے اس کا استعمال نمک بنانے میں ہونے لگا۔ کنووں سے بانس کی پائپ لائن کے ذریعے یہ آئل نمک کے کھیت میں پہنچایا جاتا تھا، جہاں اس آئل سے آگ لگا کر پانی کو ایواپوریٹ کیا جاتا تھا۔ جب یہی کروڈ آئل 7ویں سینچری میں جاپان میں ملا تو وہاں کے لوگوں نے اسے جلنے والا پانی کہنا شروع کر دیا۔ 9ویں سینچری میں آذربائیجان کے ارد گرد کئی جگہ سے کروڈ آئل پانی کی طرح بہا کرتا تھا۔ 12ویں سینچری میں جب اٹالین ایکسپلورر مارکو پولو دنیا کا سفر کر رہا تھا تو اس نے کیسپین سی کے کنارے باکو نامی جگہ پر چاروں طرف کروڈ آئل دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود 15ویں سینچری تک اس آئل کا کسی بڑے پیمانے پر یوز نہیں ہوتا تھا۔ لوگ تو اتنا بھی نہیں سیکھ پائے کہ اس آئل سے رات میں روشنی بھی کی جا سکتی ہے۔ لوگ رات میں گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور اگر کسی ضرورت میں نکلنا پڑتا تو روشنی کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس وقت لوگ ایک خاص قسم کی مچھلیاں اور پرندوں کا شکار کر کے گھر میں لا کر سکھاتے تھے اور پھر انہیں جلاتے تھے، جس سے روشنی ملتی تھی۔ امریکہ میں سیلمن نام کی مچھلی اور اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں پیٹرلز نام کی چڑیا کو کینڈل کی طرح روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ پھر 1700s تک آتے آتے آئل نکالنے کے لیے ویل فش کا یوز ہونے لگا۔ بڑی تعداد میں سمندر سے ویل مچھلیاں پکڑی جانے لگی اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریز میں ان سے آئل نکالا جانے لگا۔ اس آئل سے روشنی اور پرفیومز لوبریکینٹس بنائے جانے لگے۔ اس ویل آئل پر امریکہ کی مونوپولی تھی، کیونکہ امریکہ نے اپنے زیادہ تر شپس سمندر میں ویل ڈھونڈنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ویل آئل انڈسٹری اس وقت امریکہ کی 5th لارجسٹ انڈسٹری بن چکی تھی۔ 1846 میں کینیڈا کے جیو سائنٹسٹ ابراہم جسنر نے روشنی دینے کے لیے ایک نیا آئل دریافت کیا۔ اس نے آئل شیل، کول اور بیٹومن کو ریفائن کر کے ایسا آئل بنایا جو آسانی سے جلایا جا سکتا تھا۔ اس کا نام رکھا گیا کیروسین آئل۔ کیروسین آئل کی ریسرچ سے دنیا میں ایک نیا ریولیوشن دیکھنے کو ملا۔ اس آئل کو بننے میں کم ریسورسز لگتے تھے، اس لیے ویل آئل کے مقابلے میں اس کا دام 15 گنا کم تھا۔ دھیرے دھیرے کیروسین آئل بڑے پیمانے پر بننے لگا۔ کئی کمپنیز اس کی مینوفیکچرنگ میں آنے لگی۔ کیروسین کی مدد سے رات میں بھی لوگ سڑکوں پر گھومنے لگے، کیونکہ سڑکوں پر لیمپس لگنے لگے تھے۔ مگر اس کے بعد بھی اور بہتر آئل کی تلاش جاری رہی، اور تب 1850s میں جیمز ٹاؤنزینڈ نام کے ایک بینک پریزیڈنٹ نے پیٹرولیم سے پیسہ بنانے کا سوچا۔ اس نے ییل یونیورسٹی کے جونیئر پروفیسر بنجامن سلیمن، جو کیمسٹری ایکسپرٹ تھے، سے سالٹ ویل سے نکلنے والے پیٹرولیم کی انالیسس کرنے کو کہا۔ انالیسس کے بعد رپورٹ آئی کہ اگر اس پیٹرولیم کو ڈسٹل کیا جائے تو کافی ویلیوبل چیزیں بن سکتی ہیں۔ ٹاؤنزینڈ نے پہلے سے ہی 2 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پینسلوینیا راک آئل کمپنی بنائی تھی، لیکن لوگوں کو پیٹرولیم کے استعمال کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس کے سٹاکس نہیں بکے۔ اس کے بعد ٹاؤنزینڈ کی ملاقات ایڈون ڈریک سے ہوتی ہے، جو ایک ریل روڈ کا امپلائی تھا۔ ڈریک بھی ان دنوں آئل کی تلاش میں تھا۔
टाउनजेंड उससे पेंसिल्वेनिया के ऑयल रीजन्स के सर्वे करने को कहता है। ड्रेक एग्री करता है और कहता है कि क्रूड ऑयल से काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है। ये सुनकर टाउनजेंड अपने तमाम स्टॉक्स ड्रेक को बेच देता है और उसे वेल्स खोदने का काम देकर सालाना $1000 देने का वादा करता है। इसके बाद ड्रेक सेनिका ऑयल कंपनी बनाता है, जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी वही होता है। मई में ड्रेक टिटसविला पेंसिल्वेनिया चला आता है और यहाँ ड्रिलिंग का प्लान बनाता है। लोग उसे क्रेजी ड्रेक कहकर मजाक बनाते हैं, लेकिन ड्रेक एक एक्सपर्ट ड्रिलर की तलाश में लग जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है एक ब्लैक स्मिथ विलियम स्मिथ से। स्मिथ $2.5 पर डे पर काम शुरू करता है और उसका 15 साल का बेटा भी उसके साथ मिलकर काम करता है। ड्रिलिंग के दौरान क्रीक में बार बार वाटर स्ट्रीम्स आ जाती हैं, जिससे काम मुश्किल हो जाता है। पहले तो पानी को पंप आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उन्होंने कास्ट आयरन पाइप्स के जरिए बेड रॉक तक डायरेक्ट ड्रिलिंग शुरू की। फिर स्टीम इंजन का यूज़ किया गया, लेकिन अभी भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। आखिरकार सैटरडे 27 अगस्त 1859 जब 69 फीट की गहराई तक ड्रिलिंग की गई, तब क्रूड ऑयल मिल गया। मंडे को जब ड्रेक वापस वेल साइट पर आया तो उसने देखा कि स्मिथ और टीम ने कई जार्स, बैरल्स, टब्स को क्रूड ऑयल से भर दिया है। पहली बार टिटसविला से 11 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया में ऑयल मिला। ये खबर जल्दी ही फैल गई। टिटसविला में जगह जगह ड्रिलिंग होने लगी और ऑयल निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में 4500 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस होता था, लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर 1862 में 3 लाख बैरल्स ऑयल निकलने लगा। पेंसिल्वेनिया में ऑयल प्रोडक्शन के साथ पूरे अमेरिका में ऑयल रेवोल्यूशन आ गया। फिर धीरे धीरे कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा और टेक्सास में भी क्रूड ऑयल के कुएं खोदे जाने लगे। इन तीनों स्टेट्स से अमेरिका में तकरीबन 26 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल निकाला जाने लगा। 1900 तक ये प्रोडक्शन एनुअली 64 मिलियन बैरल्स तक पहुंच गई। इसके साथ ही यहाँ मोर देन 200 ऑयल बाय प्रोडक्ट्स जैसा कि स्टोव फ्यूल, लुब्रिकेंट्स और केरोसिन की भी प्रोडक्शन और मार्केटिंग शुरू हो गई। देखते ही देखते अमेरिका दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। अमेरिका के अंदर तेज़ी के साथ ऑयल का बढ़ता बिजनेस देखकर दुनिया भर के सभी मुल्कों में ऑयल की तलाश शुरू हो गई थी। 20वीं सेंचुरी के आगाज़ पर ऑयल की ये तलाश मिडल ईस्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन के जियोपॉलिजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड ने लगातार 10 साल तक पर्जिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऑयल की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया था और आखिरकार 1908 में पर्जिया यानी आज के ईरान के अंदर भी क्रूड ऑयल मिल गया था। क्रूड ऑयल मिलने के बाद पूरे एरिया में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसका मोनोपोली हो गया। ये कंपनी ऑयल को रिफाइन करके दुनिया के और मुल्कों में सप्लाई करती थी। आगे चलकर इस कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, इसलिए ईरान से निकलने वाला क्रूड ऑयल, इसका सारा फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने लगा। ब्रिटिश कंपनी की इस हरकत से ईरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा हो गया और दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए आखिरकार एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी और ईरान के दरमियान 1933 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिशर्स ईरान को एक मुकर्रर पैसा देंगे और बदले में 60 सालों तक ईरान उसके बिजनेस में दखल नहीं देगा। और इस तरह से ईरान के आसपास क्रूड ऑयल पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये मनमानी ज़्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही ईरान को लगने लगा कि उनके मुल्क के नेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स सारा फ़ायदा लूट रहे हैं। तो 1951 में ईरान ने ऑयल की सभी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइजेशन कर दिया और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लिए। ईरान में क्रूड ऑयल मिलने से मिडल ईस्ट के और भी एरियाज़ में ऑयल वेल्थ की तलाश होने लगी और इसी तरह तलाश में 1938 में एक अमेरिकन कंपनी, अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जिसे शॉर्ट में आरामको कहा जाता है, सऊदी अरेबिया पहुंच गई। सऊदी अरेबिया, जहां चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट था, उस वक्त इस मुल्क को दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक माना जाता था। सूखे डेजर्ट पर फसल के नाम पर सिर्फ खजूर पैदा होती थी। ज़्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे मुल्कों में माइग्रेशन करते थे। मुल्क के अंदर थोड़ी बहुत इनकम मक्का मदीना में आने वाले इस्लामिक टूरिस्ट से हो जाती थी, लेकिन इससे अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सके इतना वेल्थ उनके पास नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स ने सऊदी अरेबिया में ऑयल पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। कई साल अलग अलग जगह पर ऑयल ढूंढा गया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। लेकिन फिर 1938 में अमेरिकन कंपनी अरामको ने सऊदी अरेबिया के दम्माम नाम की जगह पर पहली बार ऑयल खोज निकाला।
حیرانی کی بات یہ تھی کہ جہاں بھی کمپنی ڈرلنگ کرتی پورے علاقے میں آئل ہی آئل نکلتا گیا. پورے علاقے میں کنویں کی ڈرلنگ شروع ہو گئی. آئل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفائنری کے لیے لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ لائنز بچھائی گئی. 1944 میں ان پورے ایریاز میں آئل نکالنے کی ذمہ داری ارامکو کو دی گئی اور پھر اس سے سعودی عربیہ کا پورا نظارہ ہی بدل گیا. بھوک اور غریبی سے کنگال سعودی عربیہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر بن گیا. سعودی عربیہ کی جلد ہی ایسی ترقی ہوئی کہ یہ ملک دنیا کے امیر ملکوں کی لسٹ میں پہنچ گیا. مہنگی مہنگی گاڑیاں یہاں رہنے والوں کا شوق بن گئی. ایک رپورٹ کے مطابق 2016 تک سعودی عربیہ میں 90 بلین بیرل آئل نکالا گیا تھا اور ایسا بھی اندازہ لگایا گیا کہ 2014 کی رپورٹس کے مطابق پرووڈ ریزروز میں 267 بلین بیرلز کروڈ آئل موجود ہیں. اسی طرح سے 19 سنچری کے آخر تک رشیا جیسے کئی ملکوں نے بھی کروڈ آئل ڈھونڈ نکالا تھا. دنیا کی جن ملکوں میں کروڈ آئل کی کھوج ہوئی وہاں آئل ان کنٹریز کی اکانومیز کا بیس بنتا گیا. ہر کنٹری چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئل نکالے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرے تاکہ ان کی جی ڈی پی بڑھتی رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ آئل کی سپلائی زیادہ ہو گئی اور ڈیمانڈ کم. اس لیے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ایک ملک دوسرے ملک کے کمپیریزن میں کم ڈالر میں بھی آئل ایکسپورٹ کرنے کو تیار تھا. اس زیادہ ایکسپورٹ کے چلتے ان ملکوں میں کمپٹیشن بڑھنے لگا جہاں آئل کافی مقدار میں موجود تھا. اس بڑھتے کمپٹیشن کی وجہ سے ان سب آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کو لاس ہونے لگا. تو سپتمبر 1960 کے بغداد کانفرنس میں 5 ملکوں نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز رکھا گیا. شروعات میں اس میں وینزویلا، سعودی عربیہ، کویت، عراق اور ایران جیسے آئل پروڈیوسنگ ملک شامل تھے. بعد میں اس میں 8 اور ملک جڑ گئے اور اوپیک کے ممبرز کی تعداد 13 ہو گئی. اوپیک کے ممبر کنٹریز کے اندر آئل کتنا پروڈکشن کرنا ہے اور اسے کس پرائز میں ایکسپورٹ کرنا ہے یہ اوپیک ڈیسائیڈ کرتا ہے. حالانکہ رشیا اور امریکہ نے خود کو اوپیک سے الگ رکھا اور کہا کہ ہم اپنے آئل کی پرائز خود ڈیسائیڈ کریں گے. بعد میں دسمبر 2016 میں اوپیک نے 10 نان اوپیک کنٹریز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس میں رشیا اور قزاقستان جیسے ملک شامل تھے اور اس طرح سے اوپیک کو اوپیک پلس کہنا شروع کر دیا گیا. جیسے جیسے دنیا کے اندر آئل کا پروڈکشن بڑھتا گیا اس کے یوز کے لیے مشینریز اور گاڑیاں بھی تیزی سے بڑھ گئیں. انڈیا کے اندر بھی بڑی بڑی کارز امپورٹ کی جا رہی تھی لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے. اکتوبر 1973 میں انرجی کرائسس آ گیا. حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ انڈیا کی سڑکوں پر بوئک اور امپالا جیسی بڑی بڑی امریکن گاڑیاں بند ہو گئیں اور ان کی جگہ گنی چنی فیات اور اسٹینڈرڈ ہیرالڈ جیسی چھوٹی کارز دکھنے لگی. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں 2 بڑے آئل کرائسس ہوئے. پہلا 1973 میں جب اوپیک کے عرب کنٹریز نے امریکہ، جاپان اور ویسٹرن یورپ کو آئل ایکسپورٹ کرنے سے منع کر دیا. ان دنوں یہ ملک دنیا کے ٹوٹل کروڈ آئل پروڈکشن کا آدھا حصہ کنزیوم کرتے تھے لیکن یہ فیصلہ انہوں نے راتوں رات نہیں لیا. ان دنوں یوم کپور وار چل رہا تھا جس میں سیریا اور ایجپٹ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے. عرب کنٹریز ہمیشہ سے اسرائیل کے اگینسٹ رہی ہیں لیکن ویسٹرن کنٹریز جیسے امریکہ اور جاپان اس جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اسی بات کی ناراضگی دکھاتے ہوئے اوپیک نے ان ملکوں پر آئل ایکسپورٹ بین لگا دیا تھا. شروع میں یہ بین کینیڈا، جاپان، نیدرلینڈ، یو کے اور یو ایس تک لمیٹڈ تھا کیونکہ یہی ملک کھل کر اسرائیل کا سپورٹ کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا. بعد میں پورتگال اور ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور وہاں آئل سپلائی روک دی گئی جس کی وجہ سے امریکہ جیسے سپر پاور کے اندر بھی ریسیشن آ گیا. حالانکہ یہ کانفلکٹ تقریباً 3 ہفتے ہی چلا لیکن اس کانفلکٹ کا اثر پوری دنیا پر ان ایکسپیکٹڈ تھا. گلوبلی اس آئل کرائسس کا اتنا گہرا امپیکٹ ہوا کہ 4 مہینے کے اندر یعنی مارچ 1974 میں جب یہ بین ختم ہوا تو آئل کی قیمتیں $3 پر بیرل سے بڑھ کر تقریباً $12 پر بیرل تک چلی گئی. اس دوران 1974 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے 30 ایسی ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ تیار کی جو اس آئل کرائسس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے تھے. بدقسمتی سے بھارت اس لسٹ میں سب سے اوپر تھا. سچویشن ابھی سدھرتی کہ کچھ سال بعد ہی 1979 میں ایک اور بڑا آئل کرائسس آیا جس کا میجر ریزن ایران میں ہونے والے ایرانین ریولوشن تھا. ایران میں سوشل انریسٹ بری طرح پھیل چکا تھا اور اس وجہ سے ایرانین آئل انڈسٹری بری طرح لاس میں چلی گئی. اس وجہ سے ایران کا آئل پروڈکشن کافی دھیما ہو گیا. آئل کے کم پروڈکشن کی وجہ سے سپلائی چین میں ڈیمانڈ بڑھ گیا
اور اس وجہ سے آئل کی قیمتوں میں بڑے لیول پر اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایران عراق وار بھی شروع ہو گئی، جس سے سچویشن اور خراب ہو گئی۔ 1981 میں تیل کی قیمت $32 پر بیرل تک چلی گئی تھی۔ سال 2020 میں کروڈ آئل کی پرائسز اچانک نیگیٹو ہو گئی، اور ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا۔ جو آئل اپریل 2020 میں $18 پر بیرل مل رہا تھا، وہی آئل مئی 2020 میں -$37 پر بیرل تک چلا گیا تھا۔ اچانک کروڈ آئل کی پرائسز گرنے کا مین ریزن تھا کووڈ پینڈیمک میں زیادہ تر انڈسٹریز بند ہو گئی تھی، گاڑیاں گھروں میں قید ہو گئی تھی، اور آئل امپورٹ کرنے والے ملکوں نے آئل امپورٹ کروانا کم کر دیا تھا۔ آئل کی سپلائی بند ہونے سے کروڈ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کا تجارت ٹھپ ہونے لگا تھا، اور ان کی اکانومی دن بدن گرتی چلی گئی۔ اس لیے اوپیک کنٹریز کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ اوپیک آئل پروڈکشن کو کم کرے گا تاکہ پرائسز میں اسٹیبلٹی لائے۔ اس میٹنگ کے بعد اوپیک نے اپنے الائز یعنی اوپیک پلس کنٹریز کو آئل پروڈکشن کم کرنے کو کہا، لیکن رشیا نے اوپیک کی بات نہیں مانی اور اپنا آئل پروڈکشن اور بڑھا دیا۔ مارکیٹ میں جہاں آلریڈی سپلائی زیادہ تھی، رشیا کے اندھا دھن آئل پروڈکشن سے کروڈ آئل کی قیمتیں اچانک گر گئیں، اور آئل انڈسٹری کا مارکیٹ پوری طرح کریش ہو گیا۔ اسی کے ساتھ رشیا اور اوپیک کی الائنس ختم ہو گئی۔ یہ بات سچ ہے، اگر دنیا میں آئل نہ ہوتا تو شاید دنیا اتنی سندر نہ ہوتی، نہ ہی اتنی تیزی سے انڈسٹری ڈیولپ ہو پاتی، اور نہ ہی ایسا انفراسٹرکچر ہوتا۔ لیکن اس آئل کا ایک ڈارک سائڈ بھی ہے۔ آئل اور گیس بیسڈ انڈسٹریز سے ہونے والا خطرناک پولوشن انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے۔ جن ملکوں میں آئل نکلتا ہے، وہاں پائپ لائنز کے لیک ہونے سے آئل پانی میں مل جاتا ہے، جس سے پینے والا پانی پولیوٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے پانی کے اندر رہنے والی تمام مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آئل کی کھوج میں بڑے بڑے جنگل کاٹے جا رہے ہیں، جس سے وائلڈ اینیملز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہیں لوگ اب آئل اور گیس سے ہٹ کر آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف موڑ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں تیزی سے الیکٹرک وہیکلز آ رہے ہیں۔ ناروے جیسے ملک جو آئل کے معاملے میں سیلف سفیشینٹ ہے، وہ بھی الیکٹرک وہیکلز کا یوز کر رہے ہیں۔